چنانچہ بہار شریعت میں صدر الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی قادری برکاتی رحمۃ اللہ علیہ جو ارشاد فرماتے ہیں وہ ہمیں سن لینا ہے۔ وہ جو ارشاد فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ برحق اور امام مطلق سیدنا حضرت ابو بکر صدیق، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، پھر 6 مہینے کے لیے حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان حضرات کو خلفائے راشدین اور ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نیابت کا پورا حق ادا کیا۔ بعد انبیاء و مرسلین تمام مخلوقات الہی انس و جن و ملک سے افضل صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، پھر عمر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی۔ جو شخص مولا علی کو صدیق یا فاروق سے افضل بتائے وہ گمراہ و بد مذہب ہے۔ مزید فرماتے ہیں ان کی خلافت برترتیب فضیلت ہے، جیسا مقام عزت و فضیلت تھی ویسے ہی خلافت کی ترتیب ہے۔ فرمایا ان کی خلافت برترتیب فضیلت ہے، یعنی جو عند اللہ افضل و اعلی و اکرام تھا وہی خلافت پاتا گیا، نہ کہ افضلیت برترتیب خلافت۔ یعنی افضل یہ ہے کہ ملک داری و ملک گیری میں زیادہ سلیقہ، جیسا آج کل سنی بننے والے تفضیلیے کہتے ہیں۔ آج سوشل میڈیا پر کچھ سنی بننے والے مولوی اور پیر جو حقیقت میں تفضیلیے ہیں، جو رافضیوں کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، وہ یہ جو بات کہتے ہیں، اگر یہ بات ہوتی کہ خلافت میں پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق کا، تو پھر صدر الشریعہ بہار شریعت میں لکھتے ہیں اگر یہ قانون ہوتا تو پھر فاروق اعظم جو ہیں وہ سب سے افضل ہوتے کہ ان کی خلافت خوب پھیلی، مضبوط ہوئی اور بہت وسیع۔ اور ہمیں وہ عقیدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا، صحابہ کرام نے جسے اختیار کیا اور بعد میں آنے والی ساری امت نے جسے تسلیم کیا، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ولایت میں بھی، خلافت میں بھی، امامت میں بھی ہر لحاظ سے نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ و بہترین ہیں۔ ولایت میں، امامت میں، خلافت میں سب سے اول صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔